الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإترته وسلالته اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے ذکر جب چھڑتا ہے تیرے جلووں کا قیامت کی بات ہوتی ہے لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے نور السماوات والارض ہے وہ کہ جس کے حسن کے صدقے جس کے ہر فضل کے صدقے انسان کو روشنیاں عطا ہوئی یعنی بندہ حیران پریشان ہے کہ عقل کس کام کی تو عرض کرنے کو جی کا چاہتا ہے جس عقل کو کردار میسر نہ ہو وہ عقل کسی کام کی نہیں ہوتی جس پیاس کو پانی میسر نہ ہو وہ پیاس کسی کام کی نہیں ہوتی جس بھوک کو کھانا میسر نہ ہو وہ بھوک کسی کام کی نہیں ہوتی جس شخصیت کو جناب عزت نہ عطا ہو وہ شخصیت کسی کام کی نہیں ہوتی ارے رحم انسان کی مرکز کہاں ہے لیکن جس رحم میں رحمانیت نہ ہو وہ رحم کسی کام کا نہیں ہوتا جناب من قدرت نشانیاں ہے اس ذات کی لیکن قدرت میں اس کی بندگیاں نہ ہو تو قدرت کسی کام کی نہیں ارے یاد رکھیں انسان کے عقل سے لے کے انسان کے خیرت تک انسان کی خیرت سے لے کے انسان کے گفتار تک ہر چیز میں اگر فضل موجود ہے تو میرے رب تعالی کی ذات کے صدقے ہے درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر عزیز من بہت بڑے فلاسفر گزرے ادیب گزرے حکمران گزرے ڈاکٹر میتھیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادب پسند تھے پروفیسر ولیمز ورڈ ورتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سخن پسند تھے آپ جناب زمانہ ساز تھے پھولوں کو دیکھ کے پھولوں کے ترنم چھیڑ دیا کرتے تھے اور کہیں دارا کے بارے میں آ کے کسی نے پوچھا کہ کس ذہن کا آدمی تھا تو لوگوں نے کہا دارا خود پسند شخصیت رکھنے والا تھا اچھا لباس اس کی کمزوری تھی سکندر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو سکندر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تہذیب اس کی کمزوری تھی عزیز من جب عقل و خرد کے دریچے میں بندہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو کہیں بندے کو نمرود جیسے لوگ ملتے ہیں اور نمرود جو خود بت پرست تھا لیکن مچھر کی موت سے زیر ہو گیا عزیز من شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا ظالم تھا لیکن اپنے کردار کی موت خود مر گیا کیسر و کسرا کی حکومت کی بڑی نمود و نمائش تھی کچھ ہم جنس پرستی کے آگے زیر ہو گئے کچھ خود پسندی کے آگے زیر ہو گئے نپولین جو کہ اسلام پسند تھا لیکن اپنے آپ کی اس رمز میں مارا گیا منگولوں کی بڑی عزت تھی بڑا جاہ و جلال تھا بڑا ظلم تھا لیکن ایک وقت آیا اپنی اولاد کو اپنے قرب میں نہ لا سکے اولاد مسلمان ہو گئی بات ختم ہو گئی آگے چلتے چلتے وہی جب ہندوستان کی سرزمین میں آئے تو مغل بن بیٹھے اور جب بات آگے بڑھی تو ان کی اولاد کو یہ کہنا پڑ گیا کہ 2 گز زمین ملی کوہ یار میں سلسلے آگے بڑھتے گئے کسی کا کوئی مالک ہوتا گیا کسی کی فہم و فراست کا کوئی شہنشاہ ہوتا گیا مولانا روم کے بارے میں بہت
بہت سے لوگوں نے باتیں کی، بہت سے لوگوں نے ان کی شانیں بیان کی، لیکن ان کے محض العلوم کے کئی مخالف پیدا ہو گئے۔ حافظ بڑا قادر الکلام شاعر ہوا کرتا تھا، جناب جب بولتا تھا تو کلمے ٹوٹ جایا کرتی تھی، ادیب سر جھکا لیا کرتے تھے۔ شاعر کہتے تھے اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو سجدہ کرنے کو دل کرتا تھا، لیکن امیر تیمور نے کہا میں تجھے پسند نہیں کرتا، اے کبڑے شاعر، اگر تو آل محمد کے قصیدے نہ گاتا ہوتا تو میری تلوار ہوتی، تیرا سر ہوتا۔ ارے غزالی کے پیچ و تاب سے بھی کوئی گھبرا گئے۔ ہٹلر بڑے شہنشاہت کا مالک تھا، بڑا ظالم تھا، لیکن سائبیریا کی سردیاں اس کو بھی زیر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ عالم اسلام کے، عالم دنیا کے بڑے بڑے کاتور اپنے اخلاق، اپنے کردار میں خود دفن ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں ارسطو کو قانون کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی القانون کتاب کیڑے کھا گئی۔ جناب من بات آگے بڑھتی گئی، کردار کئیوں کا موجود، شخصیت کئیوں کی موجود، گفتار کئیوں کی موجود، لیکن بات جب نبی تاجدار پر آئی تو رب نے قلم توڑ دیے۔ رب نے کہا اس کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں، اس کے سخن جیسا کسی کا سخن نہیں، اس کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، اس کے گفتار جیسا کسی کا گفتار نہیں۔ ارے یاد رکھو کائنات کی ساری عزتیں ایک طرف، محمد کی غلامی ایک طرف۔ عزت انسانیت کے بارے میں انسان کو جستجو کرنی چاہیے کہ علم کس چیز کا نام ہے۔ تو جب بندہ علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے تو کہیں اس کو جغرافیہ سے لڑنا بھیڑنا پڑ جاتا ہے۔ جغرافیہ علوم زندگی میں اس نقشہ نویسی میں بڑا کام آتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جیومیٹری اس پر سبقت لے جاتی ہے۔ جب اینگل بنانے نہ آئے، نقشہ بنانے کی تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ جناب من زوالوجی کے اگر آپ دریا میں گم جائیں تو آپ کو پتھروں کا علم مل سکتا ہے، درختوں کا علم مل سکتا ہے۔ باٹنی میں اگر گم ہو جائیں درختوں کا علم مل سکتا ہے، آپ کو پتوں کا علم مل سکتا ہے، پھولوں کا علم مل سکتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ باٹنی پڑھ کے انسان کے علوم کا وارث بن جاؤں گا تو آپ کے عقل کا وہم ہے۔ زوالوجی میں جاؤ تو جانوروں کی حکومت، جوڈس بوڈس میں جاؤ تو عزیز من قانون تو سیکھ جاؤ گے، لیکن اس کے اوپر کسی کا نام نہیں لکھا ہوگا۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹن کا بڑی عزت والا ہے، دنیا کی مہنگی ترین کتاب ہے، ہر علم و راز سے وہ حکیم آپ کو بتاتا ہے کہ نقشہ نویسی کس کو کہتے ہیں، علم کس کو کہتے ہیں، خیرت کس کو کہتے ہیں، لیکن کسی کے کالم کا نہیں پتا کہ اس انسائکلوپیڈیا میں حصہ کس کا ہے۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا بھی بڑے علوم کا وارث ہے، لیکن یاد رکھیں اس کے مصنف کا نہیں پتا۔ انسائکلوپیڈیا آف جائبیریا کے بارے میں، اسرائیل کے ہر لب و لہجے کے بارے میں اس نے گفتگو کی، لیکن اگر صحراؤں کے بارے میں گفتگو کی تو سمندروں کے بارے میں گفتگو نہیں کی، دن کے بارے میں گفتگو کی تو رات کے بارے میں گفتگو نہیں کی، علم کے بارے میں گفتگو کی تو بیان کے بارے میں گفتگو نہیں کی، فلسفے کے بارے میں گفتگو کی تو منطق کے بارے میں گفتگو نہیں کی۔ ارے سارے علوم جب مدینے کی گلی میں پہنچے تو مدینے کی گلی سے ہوائیں آنے لگ گئی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے رب نے تو مصطفیٰ کا سونا بھی سنبھال کے رکھا، مصطفیٰ کا جاگنا بھی سنبھال کے رکھا، مصطفیٰ کا مسکرانا بھی سنبھال کے رکھا۔ جناب صدیق اکبر جماعت فرما رہے تھے، یوں مصطفیٰ آئے، ہلکی سی کھانسی کی، صدیق اکبر نے جناب اپنا مسلح چھوڑ دیا، پوچھا اے صدیق کیا ہوا، کیسی کیا کون سی نشانی تھی جو مسلح چھوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ کہ جب رحمت للعالمین کھانسے تو کائنات کو پتہ چل جاتا ہے مرکز حیات میں ہوں، مرکز گفتگو میں ہوں۔ ارے علم والو اپنے علم پر مان نہ کرو، عقل والو اپنے عقل پر مان نہ کرو۔ جب محمد کے غلام بن گئے ہو تو اس کی غلامی میں آ جاؤ، جب غلامی میں آ جاؤ گے اس دنیا میں بھی حکومت کر لو گے، اس دنیا میں بھی حکومت کر لو گے۔ مجھے کسی نے کہا کہ انسان آج کامیابی کے در پہ کیوں نہیں ہے؟
تو میں نے کہا انسان اپنے نفس کا غلام ہو چکا ہے، انسان رب العالمین کی رب العالمینی کے اس فیضان کو نہیں پا رہا۔ اگر پانی پیتے ہو تو یہ اس رب العالمین کا کمال ہے، اس کو رب العالمین نہیں مانو گے تو پانی میں اثر باقی نہیں رہے گا۔ کھانا تو کھا لو گے، کھانا کھانے کے بعد وجود کو طاقت تو مل جائے گی، پر جو محمد کے لنگر کھاتے ہوں، ارے طاقت ان کا مقدر، عزت ان کا مقدر۔ جناب عبداللہ بن ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ جنگ حنین کا معاملہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ بن ابو بکر، تیسرے کا نام محمد بن ابو بکر۔ یاد رکھے جو درمیان والے منجلے بیٹے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ جو نالین ہم لوگ آج اپنی دستاروں پیش کے تعظیم کے لیے رکھتے ہیں، سرکار نے اسی دن وہی نالین پہنی ہوئی تھی۔ لیکن غور طلب بات ہو، 5 مسجدیں ہوں، 5 مسجدوں میں 5 عالم تقریر کر رہے ہوں، گھر میں کبھی مشورہ نہیں کیا جاتا کس عالم کی تقریر سننی ہے۔ جس مسجد والے سے، جس امام سے، جس گھر والے سے دوستی ہو، بندہ بغیر سوچے سمجھے اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ اگر انجمن سے یاری ہے تو انجمن کی ہر محفل میں انجمن کی یاری پہنچا دیتی ہے۔ جناب من نالین تو سر پر سجا لیتے ہو، نالین والے کی نالین کا حیا تو کر لیتے ہو، لیکن اس نالین والے کی آل کا حیا نہ کرو۔ تا نالین کا حیا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک زہرا پاک سے تمہیں عطرت اور طہارت کی خوشبو نہ آئے۔ یاد رکھو نا، تمہیں ایمان نے فائدہ دیا ہے نا اسلام نے فائدہ دیا۔ عزیز من، حضرت عبداللہ ابن ابو بکر روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے وہ نالین پہنا ہوا تھا تو انگلیاں مبارک اس سے باہر نظر آ رہی تھی، تو ایک صحابی رسول پاس سے گزرے تو ان کا پاؤں سرکار کے پاؤں مبارک کے اوپر آ گیا، خون کے فوارے نکل آئے، تو سرکار نے درد کے عالم میں یوں ہاتھ کیا تو اس صحابی رسول کے چہرے پر ہاتھ لگا، پریشان ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ خود کو گالیاں بھی دی، ستائش بھی کی۔ اب حجرے اپنے خیمے میں چلا گیا، روزاروں قطار رونے لگ گیا، یا اللہ ساری خطائیں معاف ہیں پر تیرے محبوب کو ایذا دینا معافی نہیں، میں جانتا ہوں پر ربا میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ زاروں قطار رونے لگ گیا، رو رو کے عالم یہ ہوا کہ محو نیند میں ہو گیا۔ اب یہ ہوئی کہ باہر سے اس کے خیمے کی وہ اوٹ ہلی، ٹھنڈی ہوا آئی، جاگ آئی تو باہر ایک ہیبت والا شخص تھا۔ رب نے کسی صحابی، مصطفیٰ نے کسی صحابی کو نہ بھیجا، کوئی جان لے کے اس نے تکلیف پہنچائی ہے تو کہیں اس کے جان کے در پہ نہ ہو جائے۔ کہا مجھے نہیں پتا وہ عرب کا تھا یا عجم کا، بس اس نے سختی سے کہا ارے تو ابھی بھی سویا ہوا ہے، تجھے تو محمد اپنے خیمے میں بلا رہے ہیں۔ علی من وہ کہتا ہے کہ جب میں مصطفیٰ کریم کے خیمے میں داخل ہوا تو مجھے ڈر، خود کو جناب کوسوں بھی کیا کر بیٹھا ہوں، محمد کو تکلیف دے بیٹھا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے کہا کیا یہ تو ہے کہ جس نے میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا، خود کو برا بلا بھی کہا سونیا غلطی ہو گئی ہے، تکلیف دینے کا مقصود نہیں تھا۔ مصطفیٰ نے کہا جنگ ختم ہو گئی، یہ 70 بکریاں جو مال غنیمت کے عوض مجھ محمد کو عطا ہوئی، مجھ محمد کے حصے میں آئی، جا تو اسے لے جا اور اپنے گھر میں رکھ۔ سرکار مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی، میں نے تو آپ کو نقصان پہنچایا تھا، کا نقصان تو تو نے پہنچایا تھا۔ لوگ کہیں گے محمد درد نہیں برداشت کر سکتا، ارے تو میں نے تو اس ذات کے فضل کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، جب تک اس کا نام نہ زندہ رہے محمد کی دردیں بھی کسی کام کی نہیں، محمد کی تکلیفیں بھی کسی کام کی نہیں۔ جہاں میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے مجھے تکلیف دی۔ رب بار بار پوچھتا تھا محمد درد تو نہیں ہو رہی، محمد تکلیف تو نہیں ہو رہی، محمد ارے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کوئی تکلیف پہنچائے محمد کو تو رب بار بار پوچھتا ہے۔ ارے آج کے دور میں بھی اے ملا فکر نہ کر، تو کہے گا محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں، ارے کوئی محمد کے شان میں بولے نہ بولے، رب کا قرآن آج بھی گواہی دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ارے تیری دردوں کے مدار
اسلام کی ضرورت نہیں، وہ رب خود محمد کی شان بڑھانے کے لیے والے بڑے اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کو خود سے پیارا کوئی نہیں لگتا. حسن والوں کو اپنے حسن پر بڑا مان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں ہمیشہ گم رہتے ہیں. جب اپنی ذات میں بندہ گم رہے تو اس کو کائنات کی فکر نہیں رہتی، لیکن جب کائنات محمد کے عشق میں گم رہے تو اس کو وقت کی ضرورت نہیں ہوتی. چاند روشنیاں بکھیرتا ہے تو زلفے واللیل سے پوچھ کے، ارے سورج روشنیاں بکھیرتا ہے تو محمد کے اشارے سے پوچھ کے یاد رکھے. رب کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، میں اس زمین کا بھی نور ہوں، آسمان کا بھی نور ہوں، کائنات کا بھی نور ہوں. اب جدھر محبوب ہو سجن بھی ادھر ہوتا ہے. یاد رکھے ہواؤں نے اگر میٹھی باتیں کرنی سیکھی ہے تو یہ مدینے سے گزر گزر کر سیکھی ہے. چاند نے اگر اٹکیلیاں کرنی سیکھی ہے تو یہ مدینے کے صدقے سیکھی ہے. ارے یاد رکھیں ادیب کے ادب کا کوئی فائدہ نہیں، جس کی قلم جوانی میں تو بولے لیکن بڑھاپے میں رہ جائے. ایک شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. ایک کہانی ہوا کرتا تھا اسی دور میں، اس نے بھی چاہا میری بھی حقائقیں پڑھی جائے، لوگ مجھے بھی سراہیں، مجھے بھی لوگ باتیں میری بھی پڑھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تانے آل رسول کا زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری. ایک شیخ سعدی شرازی ہوا کرتے تھے اور ایک انہی کے دور میں کہانی ہوا کرتا تھا. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا فیضان یہ تھا کہ آپ کی قلم نے کبھی بڑھاپا نہیں دیکھا. لوگ بڑھاپا دیکھ لیتے ہیں لیکن ہنر والا کبھی بڑھاپا نہیں دیکھتا. شیخ سعدی شرازی کے قلم نے کبھی بڑھاپا نہیں دیکھا. جناب کہانی نے بھی ویسی غزلیں کہنے شروع کر دی، لیکن جب لوگ سنتے تو سر پھینک دیتے. ہم تو ساتھی کو سننے کے عادی ہیں، ہمیں کہانی تیری کہانی نہیں سن سکتے. تو کہانی نے پوچھا میرے کلام میں اور ساتھی کے کلام میں فرق کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ساتھی وہ ہے کہ جس کو بلبل کے ترنم پڑھنے آتے ہیں، اس کو بہاروں کی غزلیں کہنی آتی ہے. لیکن کہا جب بہار چلی جائے تو پھر ساتھی کیا کہتا ہے کہ ساتھی کے پاس ایسی بلبل ہے کہ جو بہار کے چلے جانے کے اس ہجر کو ہمیشہ یاد کرتی رہتی ہے. تجھے نہ بہاروں کی سمجھ، نہ خزاں کی سمجھ، نہ صبح کی سمجھ، نہ رات کی سمجھ. ارے کوئی علم کے لیے آزمانے کے لیے چلے تو اس دور کے کلندر تک نہیں پہنچ سکتا. تم محمد کے علم کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ ارے ہر بندے کو پتا ہے میری جوتی مسجد میں جاتے وقت میں نے وہاں رکھی تھی، اور ہر وقت اسی جوتی کا خیال رہتا ہے میرا. ارے جس کی جو چیز ہو اس کو اس چیز کا خیال رہتا ہے. ہم محمد کے ہیں. ارے ہمیں نالین ہی سمجھ لے، ہمیں ذرے ہی سمجھ لے. اے رب العالمین ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم مصطفیٰ کے نالین کے ذرے تک پہنچ جائے. میں تو کہتا ہوں کائنات ساری ایک طرف، محمد کے نالین سے لگا ہوا ذرہ ایک طرف، وہ پھر بھی سبقت لے جاتا ہے. ارے مالک کو پتا ہے میں نے نالین کہاں چھپائے ہیں، میرے مصطفیٰ کو بھی پتا ہے میرا نوکر مجھے کہاں کہاں یاد کر رہا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ارے شاہد کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ شاہد وہ ہوتا ہے
جو حاضر ہو ناظر ہو. گواہ کئی لوگوں نے گواہی دینے والا بھی لکھا. میں کہتا ہوں گواہی وہی دیتا ہے جو پاس موجود ہو. ارے مومنوں خوشیاں مناؤ, مسلمانوں خوشیاں مناؤ, سر اونچا کر لو. محمد ہماری گواہی دیں گے, محمد ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, ہمارے پاس موجود بھی ہے. یاد رکھیں چاند کو پتا ہے میں نہ چمکا تو وہ ستاروں کو حکم کر دے گا. ستاروں کو پتا ہے ہم نہ چمکے تو سورج کو حکم کر دے گا. ارے جس کا ڈرائیور ایک ہو اس ڈرائیور کو بڑا مان ہوتا ہے. میں گاڑی نہیں چلاؤں گا تو کوئی اور نہیں چلائے گا, پر جس کے تیل پانی کا وارث محمد ہو, جس کا خرچے محمد چلاتا ہو, ارے اس کو ڈرائیوروں سے کوئی فکر نہیں ہوتی. محمد شاہد ہے, بشیر ہے, نذیر ہے. ارے گھبراؤ نا جس کو محمد ہر وقت دیکھ رہا ہو. محمد وہ ہے جس کو اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہمارے وقت کے محمد ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. عاشقو گھبراؤ نا, ایمان کا عشق کا آپس میں ٹاکرا نہیں ہے. ایمان تب ہی محکم ہوتا ہے جب حکم نہ مانا جائے تو محکمیت کیسی, جب ادب نہ کیا جائے تو مؤدب ہونا کیسا, جب غلامی نہ کی جائے تو جناب مسلمان ہونا کیسا, جب کلمے کو اپنے اوپر وارد نہ کیا جائے پاکیزگیاں کیسی. ارے آج مجھے ایک شخص علی پور سے ہی ملنے گیا, اس نے کہا میں بڑا پلید ہوں, میں نے صابن سے ہاتھ نہیں دھوئے. تو میں نے کہا یہ صابن سے ہاتھ دھونے سے بندہ پاک نہیں ہوتا, یار کا کلمہ پڑھ لینے سے پاک ہوتا ہے. بلے شاہ کہتا ہے کھلا دا تو اتر بڑا, اترا دا تو دریا بڑا, دریا وچ تو مچھیاں وانگو ڈبکیاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں جانی, پہلے اپنی میں مکا. یاد رکھے جو محمد کے غلام ہیں وہ مشکمبر و کستوری کو اپنی ذات میں نہیں سماتے. جب وہ درود پڑھتے ہیں رب کہتا ہے یہ میرے یار پر درود پڑھ رہے ہیں. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. ادھر علی علی اللہ اللہ کرے, ادھر اللہ علی علی کرے, ادھر محمد اللہ اللہ کرے, ادھر اللہ محمد محمد کرے, اور ادھر عاشق محمد محمد کرے, اور اس محمد کا خدا کبھی آصف کا نام لے تو کبھی زارش کا نام لے, کبھی جناب کسی کا نام لے. یاد رکھیں ہم محبوب کی نظروں میں ہیں, ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہمیں کفن بھی وہ ملنا ہے. یاد رکھیں جس کی حکومت اسی کا قانون. غیر کی حکومت میں آپ ٹیکس دیے بنا نہیں رہ سکتے. انہوں نے ترکی ڈرامہ دیکھا ہوا ہے, ان کو پتا ہے کہ جس خطے میں جائیں وہاں معصول دینا لازم ہے, ورنہ خطے سے نکال دیتے ہیں. میرا ایمان کہتا ہے محمد کے عشق کا جناب تم جزیہ دیتے رہو, محمد کے عشق کا ٹیکس دیتے رہو. رب یہ نہیں پوچھے گا پانی کتنا استعمال کیا ہے, یا رب یہ نہیں پوچھے گا ارے پانی زیادہ بہ جائے تو ماں کہتی ہے اگلے جہاں حساب ہونا ہے, نمک زیادہ استعمال ہو جائے تو ماں کہتی ہے اگلے جہاں حساب ہونا ہے. اے ماں ہم نے محمد کی غلامی کر لی, اب ہم بڑے ہو گئے. لیکن یاد رکھے بڑا وہ ہے جو محمد کے قدموں میں بیٹھا. پانی کا سوال ہم سیدوں کو اور علماء کو اس بات کا علم ہے کہ پانی اور نمک یہ رب کی طرف سے مائی پاک فاطمہ زہرا کا جناب یہ دہیج ہے, حق مہر ہے. ارے یاد رکھیں جب مائی پاک کا حیا کرو گے پانی کبھی تمہیں ٹھکرائے گا نہیں, لنگر تمہیں کبھی نہیں ٹھکرائے گا, زمین تمہیں کبھی نہیں ٹھکرائے گی. جو محمد کی غلامی کر لے, محمد کی بیٹی کی غلامی کر لے, بیٹی کہے گی سونیا یہ محمد کا غلام ہے, اس سے محبت کرنا. ارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, حسین پاک بازار سے گزر رہے تھے تو ایک یہودی اپنا وہ در و دیوار بند کر کے, سنیارے والی دکان بند کر کے تو امام حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتا. تو کسی نے پوچھا بھی ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ ٹوٹ جائے وہ ہاتھ جو نبی کے نواسے کی طرف بڑھے, وہ پتھر میرا مقدر ہو جو نبی کے نواسے کی طرف بڑھے, وہ تیر میرے سینہ پر آ کے پیوست ہو جو نبی کی طرف بڑھے. کوئی اتنا سونا بھی ہو سکتا ہے. امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں جب حسین بستی میں نکلا کرتے تھے نا تو لوگ روشنی دیکھ کے پہچان لیتے تھے, کیونکہ حسین کے رخسار کی چمک ایسے لگتی تھی کہ جیسے چاند مانند پڑ گیا ہے. علی من جب وہ
مائی پاک کے حجرے کے پاس پہنچے نا تو مائی پاک نے پوچھا بیٹا ساتھ کون ہے؟ تو حسین لاجپال نے یہ نہیں کہا یہودی ہے، یہ نہیں کہا کافر ہے، یہ نہیں کہا مسلمان ہے، کہا اماں جان یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ مائی پاک بھی تو سخی کی بیٹی تھی، ارے آدم تائی کی بیٹی، تم آدم تائی کو سخی مانتے ہو؟ آدم تائی کی بیٹی اور بیٹے سے پوچھو وہ کس کے در کی خیرات لیتے رہے۔ ارے تکبیر، نعرہ رسالت، سخی کی سخی بیٹی نے کہا اگر یہ تم سے حسین محبت کرتا ہے تو ہم اہل بیت بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھو کوئی تو ایسا رکھو جو تمہیں بچانے کے لیے آ جائے۔ محلے میں بندہ یاریاں اس لیے پالتا ہے کہ میرے گھر کے آگے اگر کوئی گند پھینکے گا تو ساتھ والا کہے گا مسیح یہ میرا دوست ہے، اس کے گھر کے آگے گند نہ پھینک۔ ارے ہم تمہارے دوست ہیں، میں سید ہو کے کہتا ہوں اس گھر میں گند نہ پھینکو۔ جب محمد کو اس میں داخل کر لیا ہے تو گند کی گنجائش نہیں رہتی، محمد گندگیوں میں کبھی نہیں آتے۔ اب محمد آ جو گئے ہیں تمہارے آنگن میں، مسکرا جو گئے ہیں، ارے جان سے پوچھو اتنا مسکراتے کیوں ہو؟ تو وہ کہتا ہے محمد کا اشارہ ہو گیا، محمد کا اشارہ ہو گیا، محمد کا اشارہ ہو گیا۔ عاشقوں ارے وہ چاند کہتا ہے مجھے محمد کا اشارہ ہوا، ادھر رب کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ارے تمہاری گواہیاں محمد دے گا، تمہیں خوشیاں محمد سنائے گا۔ اور عزیز من پانی پتی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، آپ کہتے ہیں کہ ادھر جو نذیر کا مطلب یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ڈرانے والا، تو انہوں نے کہا کچھ لوگ ایسے ڈرانے والے ہوتے ہیں، چور آ گیا، چور آ گیا، چور آ گیا، لیکن چور آتا نہیں ہے، شیر آ گیا، شیر آ گیا، لیکن شیر آتا نہیں۔ کہا جو بر وقت ڈرائے اس کو محمد کہتے ہیں، جو بر وقت ڈرائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ لوگوں کو بڑا شوق تھا ہم حشر سنیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کب ملاقات ہوگی، تو مصطفیٰ نے کہا آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ ارے یاد رکھو ایک دن اور ایک رات میں مصطفیٰ کریم نے قیامت کے سارے معاملات امت کو سمجھا لیے۔ ارے وہی سمجھا سکتا ہے جس کے سامنے سب کچھ طے ہو، یا وہ سمجھا سکتا ہے جو مشاورتی اجلاس میں موجود ہو۔ ہمیں کیا پتا امن کمیٹی میں کیا مشورہ ہوا ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے محمد سے جو رب مشورے کرتا رہا ہے، محمد کی خواہشیں جو رب پوچھتا رہا ہے، اس دن یہ ہوگا کہ سارے ساروں کو چھوڑ کر محمد کے در پر آ جائیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سارے ساروں کو چھوڑ کر محمد کے در پر آ جائیں گے۔ پھر اس دنیا میں اسی کے در کو دیکھ لو نا جس کے در پر کل جھکنا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ وہ مانیں گے۔ اگر تو مان گیا یاد رکھے آج غلامی کر لو گے، محمد دیکھ کے کہیں گے اس کی پیشانی میں میری غلامی کا اثر نظر آتا ہے۔ یاد رکھو کائنات میں دارا و سکندر کی تاریخ مدفون ہو چکی ہے، تاریخ کا ہر کردار اپنے کردار میں خود ڈوب چکا ہے، لیکن کائنات محمد کے کردار میں ڈوب چکی ہے۔ جیسے محمد کی فجر کبھی قضا نہیں ہوئی، چاند کو بھی چمکنا کبھی نہیں بھولا، سورج کو بھی چمکنا کبھی نہیں بھولا، پھر محمد کا غلام بھی وہی ہوتا ہے جس کی نہ فجر قضا ہو، نہ ظہر قضا ہو، نہ عصر قضا ہو، نہ مغرب قضا ہو۔ اور میں آپ سے آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، نامی 10ویں جماعت کی کتاب میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ طالب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو میں محمد کی غلامی میں پہنچا تو مجھے سمجھ آیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس تعلیم کو تم پر فرض کیا ہے اس تعلیم کو بانٹنے والا علی ہے۔ آؤ کشکول لے آؤ، تم پر فرض ہو چکا ہے علم حاصل کرنا، اور علم
کس کے کسی کے ہاتھ میں جناب شریعت کی زنجیریں ہیں تو کسی کے ہاتھ میں طریقت کی زنجیریں ہیں، کسی کے ہاتھ میں مذہب کی زنجیریں ہیں تو کسی کے ہاتھ میں ذاتیات کی زنجیریں ہیں۔ بندہ اس سے بڑھ کر، اپنے باپ سے بڑھ کر کوئی بندہ کوشش کرے تو کوشش لائے جاتی ہے، پاؤں کی جتنی بھی بڑی ہو جائے پاؤں میں ہی رہتی ہے، اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے باپ کے قدموں میں ہی سوئی لگتی ہے، عزیز من علم جتنا بھی وسیع ہو جائے علی کے قدموں میں ہی سونا لگتا ہے، جتنا بھی بڑا ہو جائے علی کی غلامی میں ہی سونا لگتا ہے، اور علم کا دائرہ جتنا بھی وسیع ہو جائے محمد کی پیروکاری میں ہی سجتا ہے کہ محمد جو مصنوعی چیز ہوتی ہے جناب زوال اس کا مقدر ہوتا ہے۔ ادھر پلاسٹک کی کرسیاں 5-6 نسلوں کی پڑی ہوئی ہیں، جس پر ذوق کم ہو جلدی ٹوٹ جاتی ہے، جس پر ذوق زیادہ ہو دیر پا ہوتی ہے، جب اس پر لکڑ کی تاثیر لگا دیا جائے تو وہ پائیدار ہو جاتی ہے، بندہ جتنے بھی وزن کا بیٹھے ٹوٹتی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس کا پلیٹن جس ذات کا مقدر ہو گیا ایرو غیروں سے نہیں ٹوٹے گا۔ دستار ہے تو وارث محمد ہے، آنکھ ہے تو وارث محمد ہے، رخسار ہے تو وارث محمد ہے، کردار ہے تو وارث محمد ہے۔ ہم گرنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ آصف بھائی نے شعر پڑھا تو میں نے ان سے فون کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات سن لو کہ جو مصطفیٰ کو جانتے نہیں، جو مصطفیٰ کو مانتے نہیں، یہ بات سن لیں کہ ہم ان کو جانتے نہیں۔ ہم نے سر کفن پر سر باندھ لیا ہے، یہ سر پر کفن باندھ لیا ہے، یہ تمہارے ذوق کی بات ہے۔ ہمارا ہر لباس کفن والا ہے کیونکہ ہم حسینی ہیں، ہمیں کفن کی ضرورت نہیں، ہمیں کلمہ لا الہ کی ضرورت ہے۔ جب بھی مصطفیٰ کریم کے عشق کی بات آئے گی کچے بھاگ جائیں گے، محکم ڈٹے رہیں گے، اور ڈٹے گا وہ جس کو آل کا بھی حیا ہوگا، اصحاب کا بھی حیا ہوگا، ناموس رسالت کا بھی حیا ہوگا۔ یاد رکھیں چاند سے ڈر کر کبھی بندہ گھر سے باہر نکلنا نہیں چھوڑا کہ کہیں سر پر نہ گر آئے، سورج سے ڈر کے بندہ کبھی سین میں آنا نہیں بھولا کہ سورج سر پہ نہ گر آئے۔ آسمان کے گرنے کا ساروں کو پتا ہے کہ ایک دن اس نے گرنا ہے تو قیامت آنی ہے، لیکن بندہ باہر آنا نہیں بھولا۔ گاڑی کے ایکسیڈنٹ کو تو ساروں کو پتا ہے لیکن بندہ گاڑی میں بیٹھنا نہیں بھولا۔ موٹر سائیکل سے گرنے کا سب کو پتا ہے، 11ویں کا پتہ تو 12ویں کو چلتا ہے نا۔ جب گھر سے دودھ بھی نہ ملے، شکر بھی نہ ملے، کیا جی کیا ہوا، کل لنگر پکایا تھا، جب بندہ گر جائے جو گرا نہیں اس کو درد کا پتہ نہیں، جس کو عشق نہیں ہوا اس کو ایمان کا نہیں پتا۔ ارے دنیا سے ڈر کے بندہ گھر میں نہیں بیٹھتا کیونکہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، بندہ گرتا بھی رہتا ہے، لیکن جب وارث ہو محمد، شاہد ہو محمد، بشیر ہو محمد، نذیر ہو محمد، تو پتا ہے چاند اگر کھڑا ہے تو محمد کے ساتھ۔ فضل شاہ جی سرکار اتنی صورتوں سیرتوں والے تھے، آخری ان کی بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ وہ شخص بھی وصال کر گئے جنہوں نے یہ بات مجھے سنائی۔ آپ شاہ جی حضور کے بڑے دوست بھی تھے اور بینک میں ملازمت بھی اکٹھی کرتے ہوتے تھے، گجر فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے شاہ جی حضور سے بڑا پیار تھا، تو میں ایک روز آ گیا اور میں نے آ کے کہا سرکار آج میں نے ادھر ہی سونا ہے۔ تو کہا جب میں ادھر ہی رات رک گیا تو میں بستر میں سو گیا، صبح آیا تو میری حالت ناپاکی والی تھی۔ فضل شاہ جی سرکار روز تہجد کے وقت کہتے تھے اوے بندیا، اوے اٹھو بھائی اٹھو، آپ اٹھاتے ہوتے تھے تاکہ فضل کا غلام وہ نہیں ہو سکتا جس کی
فضل شاہ جی نے آواز بلند نہیں کی، میرے پاس آئے تو ہلکے سے مجھے کپڑا عنایت فرمایا، جاؤ پہلے غسل کراؤ۔ کہا جب میں غسل کر کے اپنے بستر میں داخل ہو گیا نا، پھر اعلان کیا بھائی جاگو بھائی جاگو، فجر کا وقت ہو گیا۔ کہتے میرا ایمان مکمل ہو گیا۔ میں بھی کہتا ہوں اگر اس دور کا ولی ہو، اس کو پتا ہے میرا غلام پاک ہے یا پلیت ہے، محمد کو بھی پتا ہے میرے غلام کو ضرورت ہے، میرے غلام کو یہ کمی ہے۔ وارث محمد کو بنا دو، کمیاں بھی وہ دور کر دے گا، کجیاں بھی وہ دور کر دے گا۔ اولاد نہیں تو گھبراؤ نا، محمد کی اولاد کے نوکر ہو جاؤ۔ یار نہیں تو گھبراؤ نا، محمد کے غلاموں کے نوکر ہو جاؤ۔ اگر دل پاک نہیں تو یا اللہ کے قدموں میں چلے جاؤ، رب دل بھی عطا کر دے گا، رب باقیاں بھی عطا کر دے گا، رب یاریاں بھی عطا کر دے گا۔ محمد سے وفا کریں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ پہ ہم دے رہے ہیں۔